السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کلاس 6 اردو بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج کا ہمارا لیسن ہے ہمارا ماحول اور آلودگی۔ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں، ایک لفظ کو ریڈ کریں گے، جو بھی معنی اور مشکل الفاظ آئیں گے اس کے ہم معنی بھی کریں گے۔ تو آج کے جو تلفظ الفاظ سیکھنے کو ہیں: عوامل، معقول، وافر، انتظام، شعور، تلف۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ انسان صدیوں سے اس کرۂ ارض پر آباد ہے۔ صدیوں سے مطلب کئی سو سالوں سے، ہزاروں سو سالوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کا زمین اور اس کے ماحول سے گہرا رشتہ ہے۔ زمین اور ماحول کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انسان اور ماحول ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں۔ خوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اور ناخوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ماحول کیا ہے؟ جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء، مثلاً انسان، حیوان، چرند پرند، درخت اور بے جان اشیاء سب مل کر مکمل ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا اور خوشگوار ہو تو انسان خوشی اور طمانینت محسوس کرتا ہے، اطمینان، تسلی بخش محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر ماحول آلودہ اور خراب ہو جائے تو انسان مسرت اور روحانی خوشی کے بجائے، مسرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، روحانی خوشی کے بجائے دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی مسلسل عذاب سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر انسان اپنی فطری صلاحیتوں کو برقرار لاتے ہوئے اپنے لیے ماحول کو موزوں اور سازگار بنا سکتا ہے۔ ماحول کا انسان پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اچھا ماحول انسان کو صحت مند اور چاق و چست چالاک رکھتا ہے، جبکہ گندگی سے اٹا ماحول ہمیں طرح طرح کی بیماریاں دیتا ہے۔ اٹا ہوا گرد و غبار سے بھرا ہوا۔ سائنس کی ترقی نے ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ گندگی کا بیماریوں سے براہ راست تعلق ہے۔ کوڑا کرکٹ اور گندے پانی کے جوہر وہ جگہ ہیں جہاں مکھیاں، مچھر اور انواع اقسام کے کیڑے مکوڑے بکثرت پرورش پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان جگہوں پر ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جبکہ مکھیاں، مچھر اور دیگر کیڑے مکوڑے اڑ کر کھانے پینے اور دوسری اشیاء پر بیٹھتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ گندگی، بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم لاتے ہیں۔ نتیجتاً قریبی آبادیاں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ گندگی، کوڑا کرکٹ اور آلودہ پانی زیادہ عرصے تک ایک جگہ رہیں تو ان سے مختلف بیماریوں کے علاوہ بدبو اور تعفن بھی جینا محال کر دیتے ہیں۔ تعفن، بدبو سے بھرا ہوا۔ ہمارا دین بھی ہمیں صفائی اور پاکیزگی کو اختیار کرنے اور گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کو ماحول اور اس کی صفائی کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا، لیکن سائنسی ترقی سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ سب کو معلوم ہو چکی ہے کسی قسم کا ماحول ہمارے لیے فائدہ مند اور کس قسم کا ماحول نقصان دہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہیضہ، ٹائیفائڈ، پولیو اور اس جیسی دوسری بیماریاں مختلف جراثیم، بیکٹیریا، وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ کورونا جیسی موذی وبا بھی ایک جان لیوا وائرس کی وجہ سے پھیلی۔ سائنس کی ترقی نے ہمیں شعور دیا ہے کہ ہمیں اپنا ماحول، اپنا محلہ، اپنا علاقہ اور دیگر متعلقات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں صاف ہوں گی تو بیماریاں ہم سے دور رہیں گی۔ بازار میں ایسے سپرے بآسانی دستیاب ہیں جو ہماری صحت کے لیے خطرہ بننے والے جراثیم کو تلف کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات زیر زمین پانی کسی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہتا۔ سائنس ترقی کی بدولت انسان نے پانی کو قابل استعمال بنانے کے مختلف طریقے دریافت کر لیے ہیں،
چنانچہ آلودہ پانی بھی پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ آلودگی کی کئی قسمیں ہیں، جن میں 3 بڑی قسمیں آبی آلودگی، پانی والی آلودگی، صوتی آلودگی، شور والی اور فضا والی آلودگی ہے۔ وہ آلودگی جو پانی کو متاثر کرے آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کا کیمیکل ملا پانی ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ شہر کے آلودہ پانی کو دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آبی آلودگی جنم لیتی ہے، کیونکہ یہی پانی جب بلا واسطہ طور پر انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے استعمال میں آتا ہے تو اس سے وہ مختلف اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی فصلوں کو دیا جاتا ہے تو فصلیں آلودہ ہو جاتی ہیں، نتیجے کے طور پر سب اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ آلودگی کی ایک اور بڑی قسم صوتی آلودگی ہے۔ بڑے شہروں میں آبادی بڑھنے اور ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے شور کی شدت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فیکٹریوں، کارخانوں اور ملوں میں مشینوں کے چلنے کی آوازوں سے بھی شور پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اس شور میں کام کرتے ہیں ان کی قوت سماعت پر کافی اثر پڑتا ہے اور وہ نسبتاً اونچا سننے لگتے ہیں۔ یہی نہیں، مسلسل شور میں زندگی بسر کرنے والوں کے مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا ان کو کئی طرح کے اعصابی امراض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آلودگی کی ایک قسم فضائی آلودگی کہلاتی ہے۔ فیکٹریوں، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں یا کوڑے کرکٹ کو آگ لگانے سے نکلنے والا دھواں فضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سڑک پر چلنے والے تقریباً تمام ٹریفک بھی آلودہ دھواں فضا میں چھوڑتی ہے۔ اس دھوئیں میں کیمیکل کے ایسے ذرات بھی ہوتے ہیں جو جانداروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جب انسان، جانور یا پرندے سانس لیتے ہیں تو یہ ذرات سانس کی نالی کے ذریعے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں، جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ سانس کی اکثر بیماریاں فضائی آلودگی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کا خاص خیال رکھیں، اپنے ارد گرد گندگی نہ پیدا ہونے دیں، صفائی کو اہمیت دیں، فیکٹریوں کے زہریلے مواد کو مناسب اور محفوظ طریقے سے ضائع کیا جائے، گاڑیوں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تاکہ ان کے ذریعے آلودگی میں اضافہ نہ ہو۔ آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں اور گاڑیوں کے مالکان پر بھاری جرمانے کیے جائیں تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ اگر ہم اپنے ماحول کا خیال رکھیں گے تو خود بھی صحت مند رہیں گے اور معاشرہ بھی پھلے گا۔ یہ ہم نے ریڈ کیا ہے۔ نیکسٹ ہم لیکچر میں اس کی ایکسرسائز تمام سولو کریں گے مکمل طور پر۔